کائنات کے کونے کونے سے کہاں کہاں سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کریم ہر بیٹھنے والے کے دل میں جو خواہش ہے اسے عافیت سے پورا فرمائیں اور اس میں دنیا اور آخرت کی خیریں ڈال دیں، اور اللہ کریم جو خوف ہے ان کے دلوں سے اس خوف کو اپنی رحمت سے مٹا دیں اور آسودگی سکینیت طاری فرمائیں، جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ جب میرے بندے میرے لیے بیٹھتے ہیں تو ان پہ میں آسمان سے سکینیت نازل فرماتا ہوں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعتوں کو بٹھاتا ہوں اور ان پہ اپنی رحمت اور نورانیت جاری فرماتا ہوں، اور فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور ان کے جسم کو مس کر کے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے پروں کو چپکاتے ہیں کہ یہ بابرکت وجود ہیں جنہیں ہمارے پروں نے ٹچ کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی وہی مقام وہی خلاص دے دیں کہ آپ کے ہاں اس بیٹھنے کی گو ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبولیت مل جائے۔ تو ہمارا جو روز کی ایک روٹین الحمدللہ رب العالمین سیٹ ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کر کے اس سے نور حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی بھی بات، صاحب قرآن کی بھی بات، انشاءاللہ اخلاقیات کی بھی بات ہم اس وقت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کل ہم نے آپ کا بنو سعد میں 4 سالہ قیام حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، حضرت حارث اور آپ کے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ پڑھا۔ اس میں ہم نے شق صدر کا واقعہ پڑھا کہ کس طرح سے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو تشت میں رکھ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، اور وہاں ایک بات بہت زیادہ توجہ والی تھی کہ تشت اور فرشتے سب عرش سے آئے تھے، لیکن آب زمزم سے بہتر پانی عرشوں پہ بھی نہیں تھا، آب زمزم کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو ان دنوں آب زمزم کو ہم نے کہا تھا کہ ہم شفاؤں کے لیے انشاءاللہ اور برکت کے لیے اپنے گھر میں پانی کا قطرہ وہ ضرور ڈالیں گے، اگر موجود ہے میسر ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ مؤثر بنائیں گے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے 2 سال کے بعد جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ واپس لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس مکہ میں، تو مکہ میں اس وقت طاعون کی وبا پھیلنی شروع ہوئی تھی، تو حضرت بی بی آمنہ نے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے ریکویسٹ پہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد میں بھیجا، اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 4 ساڑھے 4 سال کی عمر تک آپ وہاں ہی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور پھر 4 سال سے تھوڑی سی عمر زیادہ تھی، مختلف مورخین نے اس کو 2-4 مہینے کے فرق سے لکھا ہے، تو ہم تقریباً 4 سال ہی لیتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آگے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کیونکہ آپ کو شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا تو وہ ڈر گئیں کہ شاید کوئی سحر، کوئی جادو جنات میرے اس عرابی بچے پہ ہو گیا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ حالانکہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی اس بات پہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس کی پیدائش کے وقت اور بعد میں بھی ایسے خواب دیکھے ہیں، ایسی بشارتیں سنی ہیں کہ اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا اور اس سے کائنات میں کوئی بڑا کام لے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ویسے بھی ماں کا دل جو ہوتا ہے نا، اس کی انڈیکیشن بڑی ہائی ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کا ریسیور تیز ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ یہ ہر ماں کا ہے، ماں تو ماں ہے نا، چاہے وہ جانور کی اولاد اور یا انسانوں کی ہو، لیکن سوچیں جو کہتا ہے میں 70 مائیں ہوں، اس نے کوئی تشبیہ جو ہے اپنی ذات کی، اپنی امڑ جانے والی رحمان اور رحمانیت اور کریمیت کی مثال کسی اور رشتے سے نہیں دی۔ اس نے کہا میں 70 مائیں ہوں، وہ ہم پہ کتنا رحم کر رہا ہوگا، ہماری پریشانیوں پہ وہ کتنا مزمل ہوگا اور انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف مراجعت کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے دروازے کھلیں انشاءاللہ، اور وہاں سے وہ اپنی رحمت کی بچھاڑ ایسی ڈالے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی دکھ آئے بھی تھے، انشاءاللہ یہ کڑا وقت گزر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک، یعنی 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے ہیں، اور 2 سال میں کے عرصے میں اب یہ دیکھیں کہ 4 سال تو اب بنو سعد میں رہے، شروع کا ایک ہفتہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس، اور اب یہ تقریباً 2 سال، اسے بھی مورخین نے 1.5 سال لکھا ہے۔ اور ادھر حضرت بی بی آمنہ کا ارادہ بنا جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی کہ وہ اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ
جو کہ یسرب میں، اس وقت تو وہ یسرب ہی تھا نا، مدینہ، وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ میں قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی ملاتی ہوں، اپنے میکے والوں کو بھی۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خادمہ حضرت بی بی ام ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئی، اور وہاں 1 ماہ پر رہیں، اور ابھی یعنی واپسی کا ارادہ کیا تھا تو انہیں راستے میں بیماری نے آ لیا، اور پھر یہ بیماری اتنی شدت اختیار کی کہ آپ ابواہ کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کا بچہ، اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں نا، 6 سال کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، گریڈ 1 2 میں۔ اس عمر کا بچہ، ایک خادمہ پاس ہے، بیابان راستہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، اور ماں جو ہے وہ اچانک چلی جاتی ہے، اور وہاں ہی واللہ عالم بالصواب کسی قافلے کی مدد لے کے پتھروں میں ان کو پہاڑوں میں دفنایا گیا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے ہمارے جنازے نہیں ہو سکیں گے، تو نبی کی ماں کا جنازہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کیا سچویشن ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جنگوں میں پلیگ کے دوران جنازوں کو اسی طرح جیسے اب ہو رہا ہے تیمم دیا جاتا تھا، اور ایک ایک قبر میں کئی کئی لاشوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ صرف اعمال جاننے ہیں اس قبر کے اندر، اس گڑھے کے اندر، اس میں یہ نہیں جائے گا کہ کتنے پروٹوکول سے اور کتنے اعلیٰ کفن سے اور کن لوگوں نے غسل دیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ عزتیں ہیں ایک میت کی، وہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم کندھوں پہ اٹھا کے اور بڑا خوشبوئیں لگا کے اور ان کو سفید لباس پہنا کے اور عزتوں کے ساتھ اتارتے ہیں قبر میں۔ لیکن اگر ایسی وبائی صورتحال آ جاتی ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں تو تیاری صرف یہ کرنی ہے کہ جب ہم اس گڑھے میں اتریں، 6 فٹ زمین سے نیچے اتریں، اللہ کریم ہمیں زمین کا ٹکڑا عطا فرمائیں انشاءاللہ، تو اس وقت ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ہر سوال کا جواب آسانی سے انشاءاللہ دے سکیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی، اللہ کے محبوب، عرشوں پہ جا کے ملاقات کرنے والے، اور جن کے پاس عرش سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریباً 30,000 کی فگر کے ارد گرد بتایا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ دن رات میں آپ کے پاس تشریف لائے، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے، اور ان کی قبر اس طرح ویرانی میں اور اس طرح سے دفنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے جب آپ سے والدہ کا سایہ چھینا تو پھر آپ کے بوڑھے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس کفالت کی ذمہ داری آئی ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھے، یہ بھی ہے کہ وہ مکہ میں آپ کو لے کے آئے تھے حضرت بی بی ایمن کے ساتھ، واللہ عالم بالصواب۔ تو جب وہ مکہ میں پوتے کو دیکھا تو ان کے زخم اور تازہ ہو گئے کہ پہلے بیٹا حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، اور اب یہ در یتیم ان کی گود میں 6 سال کی عمر میں آیا ہے۔ ان پہ اتنی رقت طاری تھی کہ اپنی صلبی اولاد میں سے اس طرح سے اپنے یتیم پوتے کو دیکھنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، کہ قسمت نے انہیں بڑھاپے میں اس قید تنہائی میں لا کے کھڑا کیا اور ایک بچہ پوتا ان کی گود میں ڈال دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے پوتے کو اپنے پاس رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ چچاؤں نے کہا، ماشاءاللہ سے 11 12 13 چچا تھے، تایا تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ ابن حشام میں تحریر ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا، خاص فرش، ٹھیک ہے، ایک رگ بچھایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے پاس بالکل اس کے سائے میں، اور آپ کے سارے بچے آپ بیٹھے ہوتے تھے ارد گرد، جب حضرت عبد المطلب تشریف لاتے آ کے بیٹھتے تو سارے بچے کھڑے ہو جاتے آپ کی عظمت کے پیش نظر، کوئی بچہ اس فرش پہ نہیں بیٹھتا تھا، اس کارپیٹ پہ، اور آپ وہاں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے جیسے سردارانی قریش تھے ظاہر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھیلتے ہوئے تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے، ابھی آپ ظاہر چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر ہے، تو آپ کے چچا بڑھ کر آپ کو اٹھانے لگتے کہ بھئی یہ حد ادب ہے، تو حضرت عبد المطلب انہیں ایسا نہیں کرنے دیتے، تو فرماتے تھے میرے بچے کو میرے پاس چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پر بٹھاتے، اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ سہلاتے رہتے اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے۔ تو گویا اس چھوٹی عمر میں ہی
دادا کے مشفق سائے میں، چچاؤں کی ان قطاروں کے درمیان، کعبہ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ عزتیں، وہ محبتیں، وہ ترحم عطا فرمایا تھا، وہ شان عطا فرمائی تھی جو آگے چل کر امت کی، جس نے باغ دوڑ سنبھالنی تھی۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا انتقال زیر مکہ میں ہوا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بہت زیرک دانش مند انسان تھے۔ انہوں نے آپ کے سگے چچا، یعنی ایک ہی ماں میں سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہا، یعنی ان دونوں کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ جو ہو وہ اپنے بھتیجے کی ذمہ داری لے لو، کیونکہ یہ آپ کے سگے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب نے حق ادا کیا پھر اس محبت کا، اپنی اولاد سے بڑھ کے انہیں چاہا، ان کو عزت و اکرام سے نوازا، 40 سال تک آپ کو اپنے ساتھ رکھا، اور شروع سے ہی اپنے ساتھ سلواتے، اپنے ساتھ کھلاتے، کہیں سفر پہ جاتے آپ کو ساتھ لے کے جاتے۔ حضرت ابو طالب نے ایک مشفق سایہ دار درخت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت اور کفالت کی ہے۔ اس دور کا ایک واقعہ حضرت ابو طالب کے ساتھ، آپ کی بہت زیادہ واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ جو بہت ہی، یعنی مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ ایک دفعہ ابن عساکر میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ کہ مکہ میں بہت قحط آیا، اور بہت زیادہ نا، یعنی بھوک، افلاس، خوف، غربت، کوئی پانی نہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ تو قریش نے کہا کہ ابو طالب، وادی میں بہت زیادہ قحط ہے، بال بچے یعنی کال کا شکار ہو گئے ہیں، آ جائیں سارے بارش کی دعا کرائیں، اب سرداران قریش میں سے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب ایک بچے کو ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچے کا چہرہ ابرالود، سورج، ایسا سورج جس کے آگے بادل آئے ہوئے ہیں، نورانی سا، ایسا اس بچے کا چہرہ تھا، جس کا جیسے گھنے بادل بھی اس کے ارد گرد چپٹے ہوں۔ اور اس کے پاس آس پاس اس بچے کے ساتھ اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آنا شروع ہوئے۔ ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور پورا شہر شاداب ہو گیا۔ بعد میں ابو طالب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شعر بھی کہا تھا، جس کا میں ترجمہ آپ کو سناتی ہوں کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا، بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے اس چہرہ اقدس سے بارش نازل کی۔ اب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ پہ نازل کردہ کتاب ہے۔ اب جس مشکل، یہ قحط کی کیفیت ہے نا، یعنی ہم فوڈ جمع کر کے اپنی اپنی بلوں میں گھس گئے ہیں، اس وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے، ان کے پہ نازل شدہ قرآن سے جڑنا ہے، ان کی مسنون دعاؤں کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے باتھ روم جاتے دہرانا ہے، ان کے ساتھ اپنے رشتے کا رینیول کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے کریم مولا، تو نے اس وقت ان کے بچپن میں ان کے نورانی چہرے کی وجہ سے بارش برسا کے مکہ جیسی ہستی سے خوف و ہراس کو دور کر دیا تھا۔ آج ہم بھی خوف کا شکار، آج ہم بھی بھوک کا شکار، آج ہم بھی قحط کا شکار، آج ہم بھی مجبور ہو گئے، آج ہم بھی گریہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم اسی ہستی کے امتی ہیں، اللہ کریم انہی ہستی کو چاہنے والے ہیں، انہی پہ درود بھیجنے والے ہیں۔ آج ہم سے اس مشکل کو اٹھا لے اور یہ کرونا کا رونا ہم سے دور کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ جو ہے حضرت بی بی فاطمہ تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسید۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بچوں کو کھانا دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضرت ابو طالب کی بہت ساری اولاد تھی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غربت کا ٹائم تھا، تو وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے، تو کہتی ہیں سارے بچے دوڑ کے لپک کے کھانا لے لیتے، کھانا ختم ہو جاتا، تو میں کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیوں نہیں آگے آتے، آپ آؤ بچے، آپ بھی ساتھ بیٹھ کے ان سے کھانا لو اور ساتھ کھا لو، آپ بھوکے رہ جاتے ہو۔ تو بعد میں وہ فرماتی ہیں کہ میں علیحدہ سے ان کے لیے کھانا رکھتی، ان کو کھلاتی، اور حضرت ابو طالب جب بھی گھر میں داخل ہوتے پوچھتے میرے بچے نے کچھ
کچھ کھایا ہے؟ جب حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ اور حضرت ابو طالب کی زوجہ کا وصال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے، خود لیٹے اور پھر باہر نکلے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا عمل تھا، آپ قبر میں لیٹے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے، وہ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، مجھے پہناتی تھی، میں اس لیے قبر میں لیٹا کہ اللہ کریم شاید میرے لیٹنے کی وجہ سے میری ماں پہ رحم کر دے، اس کی قبر کو کشادگی اور وسعت عطا فرما دے۔ اور جب آپ کو دفنایا گیا، آپ خود قبر میں اترے، آپ کو دفنایا گیا اور آپ نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن کے لیے 2 مرتبہ حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا ہے۔ ایک عبداللہ بن ابی کے لیے، اس منافق نے مرتے ہوئے یہ خواہش کی تھی کہ نبی کا کرتا مجھے کفن کے لیے دے دینا۔ حضرت ابو عمر نے بہت کہا کہ نہیں، وہ بہت منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، آپ اپنا کرتا عطا نہیں فرمائے گے۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنا کرتا مبارک حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا، اور پھر ان کی قبر مبارک پہ آپ نے بہت ساری دعا مانگی کہ اللہ میری ماں پہ رحم کر، اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ تو آج ہم اتنا ہی حضرت ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو پڑھتے ہیں، اور اب جو ہے ہم موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کہ یہ جو صورتحال اس وقت امت پہ بنی ہوئی ہے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز تو پیشنس چاہیے، صبر، صلاح اور صبر، کہ جب مومن پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نماز اور صبر سے مدد چاہتا ہے۔ اور نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نبی آخر الزمان پہ اترا ہے، تو قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جس میں اللہ کریم نے جو اور خوف کا ذکر کیا ہے، بھوک اور ڈر، اور اس وقت یہ دونوں چیزیں ہم پہ ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دنیا میں نظام میں معاشیت درم برم ہو گیا ہے، ہر کسی کو روزگار کی فکر ہے اور روزگار ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو بھوک، اور دوسرا یہ ہے کہ باہر گروسریز کی جو حالات ہیں کہ ایک کہاں جائیں، کہاں سے اٹھائیں گروسریز، کیونکہ جدھر نکلتے ہیں اس طرف اللہ پاک نے ایک پچھاڑ کر دی ہے کرونا کی وائرس کی شکل میں، یہ اس کا نظام ہے۔ تو اس خوف سے کیسے بچنا ہے؟ تو سورۃ قریش 30ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے، جس میں خوف سے امن مانگا گیا ہے اور بھوک میں کھانا مانگا گیا ہے۔ یہ جب قریش میں قحط پڑا تھا نا، اس وقت اللہ پاک نے یہ تشفی اس میں قریش والوں کے لیے عطا فرمائی کہ میں نے یہ آپ پہ انعامات کیے ہیں، خاندان قریش پہ۔ تو ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قریشی سردار، اس وجہ تخلیق کائنات، اس نبی آخر الزمان، اس خیر البشر کے امتی ہیں، تو ہم اس صورت سے کیوں نہ فیض لیں؟ تو آپ اس صورت کو کثرت سے پڑھیں، جس کو نہیں یاد اس کو پلیز ضرور یاد کریں، اس میں بہت خیر ہے، اس میں شفا ہے، کیونکہ اگر کھانے کے بعد آپ کھانے کی دعا پڑھنے کے بعد اس صورت کو پڑھتے ہیں تو روایات میں بزرگوں نے جو اس کو تجربہ کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بندہ کھانے کے بعد سورت قریش، یعنی کھانے کے بعد آپ کھانے کی دعا پڑھیں گی، پھر ایک دفعہ اگر سورت قریش پڑھیں گی تو وہ کھانا شفا بن جائے گا۔ اس وقت ہمیں یہ ہے کہ ہم جو گروسریز لائے ہیں، کیا پتہ ان ٹینڈوں آلوؤں کو، اس گوشت کو کس کس ہاتھ نے ٹچ کیا ہے، جو بندہ اس کی پیکنگ پہ ہے، جو بندہ ہمیں ڈلیور کر کے جا رہا ہے، کہیں کوئی جراثیم، کوئی ایسی چیز جو ہم تک پہنچ جائے تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا سیف فوڈ ہے، تو ہم اس کو اگر سورت قریش پڑھیں گے تو اللہ کریم اس نوالے کو، اس کھانے کو شفا بنا دیں گے۔ اور لگے ہاتھوں آپ کو احتیاطی تدابیر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بھی پھل ان دنوں آپ، جو بھی گوشت، جو بھی سبزی، جو بھی آپ دھو رہی ہیں نا، اس کو شدید گرم پانی باؤل میں ڈال کے، اس کو ڈال کے اس میں تھوڑا ونیگر ڈالیں۔ یہ جو سرکہ ہے نا، یہ مسنون عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات میں سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ جو ہے وہ بہترین سینیٹائزر بھی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی. تو آپ ونیگر کو پھلوں سبزیوں گوشت سب کو ونیگر اور گرم پانی سے اچھی طرح سے دھوئیں اور سورت قریش پڑھتی رہیں کہ اللہ کریم جو میرے دل میں خوف ہے اس کو دور فرما دیں، اور اس کو کسی بھی قسم کے جرثومہ تیرے حکم کا پابند ہے، اللہ کریم تو اسے اس کو اس سے پاک کر دے. اور دوسری دفعہ سورت قریش پڑھنے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو شخص کھانے کے دوران دوسری بار سورت قریش پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم انشاءاللہ اس کو سدا ویسا دسترخوان عطا فرماتے ہیں. اس وقت ہمیں اس دعا کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ کھانا ملتا رہے، آگے آنے والے وقتوں میں کہ فاقے اور بھوک نہ آ جائے. میں اپنی امی سے پوچھ رہی تھی کہ نانی اماں کے زمانے میں جو قحط آیا تھا تو انہوں نے کوئی اور واقعات سنائے ہیں، مطلب مجھے خود بود لگی ہوئی تھی کہ مجھے پتا چلے کہ کیا ہو رہا تھا. تو امی بتانے لگی کہ نانی اماں نے بتایا تھا کہ جب بڑی بیماری آئی تھی، جب پلیگ آیا تھا تو اس وقت بالکل فوڈ ختم ہو گئی تھی اور لوگ جو ہیں اتنا بھوکے مرنے لگے تھے کہ درختوں کے پتے کھاتے تھے اور کھیتوں میں جا کے چیونٹیوں کی بلوں کے باہر جو وہ مٹی نکالتی ہیں نا اس کے ساتھ جو دانے نکلے ہوتے تھے وہ چن کے لاتے تھے اور کھاتے تھے. اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے، اس برے وقت سے ہمیں بچائے اور کسی آزمائش سے بچائے. تو دوسری دفعہ اگر سورت قریش پڑھیں گے تو ویسا کھانا دسترخوان اللہ پاک ہمیشہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس میں جو بیماری اور بھوک سے خوف سے نجات ہے نا اس صورت میں. اور تیسری دفعہ پڑھنے پہ 7 نسلوں کو انشاءاللہ اللہ کریم خود کفیل رکھیں گے، معاشی تنگی نہیں دیں گے. تو اس صورت کو ان دنوں آپ کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے. اللہ کریم نے اس میں بہت خیریں، بہت فضل، بہت کرم. چلتے پھرتے نہیں آتی تو آپ کہیں لکھ کے پرنٹ آؤٹ اس کا لگا لیں اپنے کچن فریج بیڈ کے پاس، تاکہ آپ چلتے پھرتے 2-4 بار. اور نفلوں میں اس کو پڑھیں کثرت سے 7 دفعہ، کیونکہ نفلوں میں آپ ایک سورت کی ریپیٹیشن کر سکتی ہیں. یعنی سورت فاتحہ آپ نے ایک بار پڑھی اور اس کے بعد سورت فاتحہ کا روایات میں ایک بار ہی پڑھنا آتا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ ایک ہی بار ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دوسری جو قرآنی صورتیں ہیں ان کی ریپیٹیشن بار بار کر سکتی ہیں. تو لہٰذا سورت فاتحہ کے بعد آپ سورت قریش کو اس وبا کے تصور سے پڑھیں کہ اللہ کریم اس وقت جو بھوک فاقے خوف ہم پہ طاری ایز امت، اللہ کریم ہماری نجات عطا فرمائیں. اور پھر یہ ہے کہ اس موقع پہ اس وبا کو مذاق کے طور پہ نہیں لینا، کیونکہ قرآن پاک میں جتنی صورتوں میں ہود، ہجر، جہاں جہاں عذاب کا ذکر آیا ہے نا، مختلف قوموں پہ ایک ایک حصے پہ عذاب آتا رہا. یہ پہلی دفعہ ایک میسیو عذاب آیا کہ جس میں پورا پلانٹ لپیٹ میں آیا، اللہ کریم رحم فرمائے. تو اس وقت جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ ہر قوم پہ جب عذاب آنے لگتا تو وہ ٹھٹھا کرتے، استہزا کرتے، مذاق اڑاتے تھے. جیسے اب سوشل میڈیا پہ مختلف بھیجی جا رہی ہیں چیزیں اور اس پہ مذاق ہے. مذاق نہ کریں، یہ مذاق نہیں ہے، آپ یقین کریں اس کو. یہ ٹائم ٹھٹھوں کا نہیں ہے، یہ ٹائم سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم تو کسی کونے میں سر دے کے رو کے معافی مانگنے کا ہے. یہ ٹائم تو اپنے لیے، اپنی نسلوں اور امت کے لیے کفالت مانگنے کا ہے، عافیت مانگنے کا ہے. کس نے کہہ دیا کہ یہ اوپر سے آسمان سے گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے وائرس کی صورت میں، اور ہر ایک کے نام کی گولی اس پہ آ رہی ہے جیسے نشان زدہ پتھر ہود اور عاد اور سمود پہ آئے تھے نا، یہ وہ پتھر ہے ہمارے لیے. اس کو وائرس نہ لیں. یہ جس نام کی پتھر اور گولی ہے یہ اوپر سے برسنے لگی ہے. ہمیں اس وقت توبہ کا دروازہ تھامنا ہے، اور جہاں سے گولیاں آ رہی ہیں اگر بچنا ہے تو اس گولیاں برسانے والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، پھر گولیوں سے بچ جائیں گے. اگر ادھر ادھر گھومتے رہے، ٹھٹھے مارتے رہے کہ آس پاس آ رہی ہے، ہم تو جی پوری طور پہ کوٹین ہوئے ہوئے ہیں جی، ہم تو سیلف آئسولیٹ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. سیلف آئسولیٹ ہونے سے احتیاطی تدابیر ہے صرف، میں یہ نہیں کہتی کہ نہ ہوں، لیکن کیا پتہ کس ذریعے سے، جیسے کل گاربیج ڈے ہے، آج کچھ لوگوں کا گاربیج ڈے ہے، آپ باہر گاربیج رکھ رہے ہیں، بن اٹھانے والا رکھنے والا جب آپ اٹھائیں آپ کے ہاتھوں میں وہ اندر آ سکتی ہے. آپ اپنی شپمنٹ ریسیو کر رہی ہیں، آپ اپنے میل باکس سے میل نکال رہی ہیں، میل رکھنے والے نے جو رکھا وہ ساری چیزیں
کچھ پتہ نہیں کہاں سے وہ ہمارے نام کی گولی ہم تک پہنچ جائے. لہٰذا جب باہر موت کا رقص ہو رہا ہو تو پھر لطیفے نہیں سوچتے، اس وقت رو کے اس کو منانا ہے. اور وہ ہمیں گراؤنڈ کر کے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا حقہ پانی بند کر دیا ہے، تمہارے سگی اولادیں تمہارے گھر میں نہیں آ سکتی. اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو نہ دیکھ سکیں اپنی زندگی میں ہی؟ اس سے بڑا کیا ٹیسٹ ہوگا؟ اور پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا. اور یہ وقت صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں کہ میرے کریم مالک آپ نے تو ہمیں کھڈے لائن لگا دیا ہے. ہماری ساری ترقیاں، ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری ڈگریز، ہماری ساری پروگرس اور سو کالڈ قسم کی ایڈوانس ہونا، وہ سارے کا سارا آپ نے لپیٹ لپاٹ کے ہمارے منہ کے اوپر مار دیا ہے. اس وقت صرف ہم نے توبہ کرنی ہے اور دل سے توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں نے 1000 دفعہ توبہ پڑھ لی ہے. توبہ پڑھنی نہیں، توبہ کرنی ہے اپنے ایک ایک گناہ کو ذہن میں رکھ کے. اور پھر امت کی طرف سے، جنوں اور انسانوں کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیلوں میں جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ یہ وبا پھوٹے گی تو یہ میسو قسم کی موتیں ہوں گی. ایک ایک کوٹھڑی میں کتنے کتنے لوگ بند ہیں. اللہ سے پناہ مانگے، ان کے لیے دعا مانگے. ہاسپٹلز پہ جگہ نہیں ہے، مردوں کو شاور نہیں دیا جا رہا، ان کو تیمم کرایا جا رہا ہے. کہ یہ وقت دعا ہے، یہ وقت استغفار ہے، یہ اس کو منانے کا ٹائم ہے. ہم نے اس کو یہ نہیں کہ ادھر کال کر رہے ہیں ادھر میسج کر رہے ہیں. پلیز فون کو 3 طلاقیں دے دیں، اس کو بغیر ضرورت کی اس کو نہ اٹھائیں. اور قرآن سے جڑیں، استغفار سے جڑیں، مالی مدد کریں لوگوں کی. لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو فاقے آ گئے ہیں. ہم نے تو فریزر بھرے ہوئے نا گراجوں میں. کب تک چلیں گے؟ یہ میرے رب کا نظام تھا جو چلتا رہا. یہ وہ چاہے جس طرح اس نے ساری ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا، وہ چاہے تو سارے نظام کو پھر فیل کر دے. اور یہ رب کا دیا جو ختم نہیں ہوتا. ہمارا جمع کیا تو دنوں میں ختم ہو رہی ہے گروسری. ابھی سے پتہ چلنے لگ گیا کہ دودھ ختم ہے، اور ابھی سے پتہ چلنے لگ گیا کہ برائڈ اور یہ اور وہ. کیا کریں گے؟ لہٰذا اللہ سے پناہ مانگیں اور سورت فاتحہ کا سہارا بھی لیں، اس میں شفا ہے. جتنا علم وہی اس کائنات پہ اترا ہے، سارے انبیاء پہ جو صحیفے اترے، جو تختیاں اتری، چاہے وہ کتابی شکل میں نہیں تھیں یا تھیں، ان سب میں یعنی جو کچھ عرش سے آیا ہے نا اللہ کے احکام اور کتب، اور وہی جتنا علم وہی اس پلانٹ پہ اترا ہے، اس سب کا اسینس اور نچوڑ سورت فاتحہ ہے. اس سورت کو پلیز آپ، اس کا ایک خاص عمل ہے، اس کو آپ ضرور کریں. اس میں بڑی شفائیں ہیں کہ تھرسڈے نائٹ کو جو شب جمعہ ہے، اس میں آپ اسے 70 ٹائم پڑھیں، 70، اول اور آخر تاک درود شریف پڑھیں. اور پھر ہر روز یہ رات کا عمل ہے. ہر رات پھر اسے آپ 10 جو ہیں وہ کم کرتی جائیں گی، ڈیکریز کرتی جائیں گی، سب ٹریکٹ کرتی جائیں گی 10. یعنی آپ نے شب جمعہ تھرسڈے مغرب کے بعد پوری رات میں کسی بھی وقت آپ اس کو 70 ٹائم، 70 ٹائم پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ کریم یہ تیری ساری وحی کا نچوڑ ہے یہ سورت. اسے تو نے سبع مثانی کہا، اسے تو نے فاتحہ قرآن کہا، اسے تو نے کنجی کہا، اسے تو نے شفا کہا. اے میرے کریم مولا، میں اس کے واسطے اور ذریعے اور پڑھنے سے تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں، میری دعا قبول کر لے. تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. تو مجھے ان لوگوں میں نہ کر دینا جن پہ تو خفا ہوا، جن پہ تم نے پھٹکار بھیجی. ولدوالین میں نہ کر دینا. اللہ کریم انمتا والوں میں، انعام یافتہ لوگوں میں رکھنا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں تمام کی. پھر شب جمعہ میں آپ 70 ٹائم پڑھیں گی. اگلے دن جمعے کے بعد جو مغرب آئے گی، یعنی وہ ہفتے کی رات ہوگی نا، اس رات میں آپ اس کو 60 ٹائم پڑھیں گی. پھر اگلے دن جو رات آئے گی اس میں 50 ٹائم، اسی طرح پھر 40 ٹائم. پھر منڈے کو آپ رات کو اس کو 30 ٹائم، ٹیوزڈے کو 20 ٹائم. آج ٹیوزڈے ہے نا، آج رات سے شروع کر دیں. آج رات کو آپ درود شریف پڑھ کے مغرب کے بعد یا رات کو کسی بھی وقت آپ 20 ٹائم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دعا مانگے. کل آپ اس کو 10 ٹائم پڑھیں گی.
फिर थर्सडे से 70 टाइम शुरू कर देंगे, यानी ये पूरा साइकिल पूरा वीक चलता रहेगा। 70 से शुरू होगा, 10 पे आके खत्म होगा वेडनेसडे नाइट। थर्सडे नाइट फिर आप इसको 70 टाइम से शुरू करेंगी। इस अमल में बहुत तासीर है, शिफाएं भी हैं, बरकत भी है, आफियत भी है। और अल्लाह करीम इंशाल्लाह, देखिए अब निजाम कायनात बदल रहा है, पूरा निजाम बदल गया। वो कंपनियां, वो फैक्ट्रियां जो शराब बनाती थी, वो हैंड सैनिटाइजर बना रही हैं। यानी अल्लाह करीम ने पूरा बंदोबस्त ही उल्टा कर दिया ना, पूरे प्लेनेट की एक शक्ल ही बदल के रख दिया। अभी पता नहीं क्या चेंज आएगी। उसने अपने यहाँ फैसला किया हुआ है कि उसने इस कायनात के चेहरे को बदलना है। जो बाहर फिरने वाले थे वो घरों में बंद हो गए, जो दोस्तों के बगैर जीते नहीं थे, और जिनको लगता था कि दोस्त ही हैं, जॉब है, दोस्त है, बाहर है, अब वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि यार कुछ पिछले एक हफ्ते से घर में हूँ, घर वाले अच्छे लोग हैं। ठीक है ना, अब उन्हें घर वाले अच्छे लगने लगे हैं। तो अल्लाह पाक ने इंट्रोडक्शन करा दिया। वो जो हाथ धोने के हमें तरीके से आज सिखाए जा रहे हैं ना, कि 20 सेकेंड, और फिर एक हाथ की उंगलियां दूसरी में डाल के जो खलाल करना सिखाया जा रहा है, ये 1400 साल पहले हमें मदीना के लेबोरेटरी में ये सिखा दिया गया था कि जब वजू करो, दिन में 5 बार कम अज कम हाथों को, उंगलियों के एक दूसरे के साथ पोरों के अंदर डाल के खलाल करो उंगलियों का। ये अब सिखाया जा रहा है कि ये दो दो हाथ उंगलियों के दरमियान जो जड़ें हैं, इसमें जरासीम जम जाते हैं और बैठ जाते हैं। गोया अल्लाह करीम अपने नबी की सुन्नतों का रिवाइवल कर रहे हैं। गले में पानी डालो, हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, गागल्स, यानी हमारा गुस्ल ही नहीं होता, हमारा वजू ही नहीं होता। गले से जब तक हम खनकार के और नाक से, एक नाक की हम साइड बंद करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, और फिर एक नथने से हम सांस बाहर निकालते हैं, फिर दूसरे से कि शैतान जरासीम रात इसमें बसर करते हैं। आज आज वो जरासीम, वो शैतान, वो कोरोना के नाम पे आज हमें सिखाया जा रहा है गागल करना। अगर हम सुन्नतों पे अमल करें, बावजू रहें, पानी बहुत पिएं, और मसल्ले और तस्बीह से लग जाएं, और सेल्फ आइसोलेशन तो हमें तकाफ के नाम पे, मुराकबे के नाम पे, नमाज के नाम पे, और खवातीन को तो ये तक कहा गया है कि आपकी सेन की नमाज से बेहतर है कमरे की नमाज, कमरे की नमाज से बेहतर है पिछली कोठड़ी की नमाज। तो गोया सेल्फ आइसोलेट होना तो हमारे मजहब का हिस्सा है। मजहब के नाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा के जो सफर हैं, और वहां पे जो आपका अल्लाह से लो लगाना है, वो क्या है, वो वो यही तो है कि आपको कोटीन किया गया है कि आप बैठें और अल्लाह से लो लगाएं। तो इस वक्त अल्लाह करीम ने पूरा निजाम बदला और हमें कहा कि दुनिया बाएं फैलाए बैठी है, उसको झटको और मेरी तरफ आ जाओ। मेरी रहमत बाएं फैलाए बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। या इबादी, मेरे बंदो कहाँ घूमते फिर रहे हो, मेरे सिवा कोई करीम मिलेगा, कोई रहमान मिलेगा, कोई रहीम मिलेगा, कहाँ जा रहे हो, मेरी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिर्फ वो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चे को क्लास में अगर पनिश की जाती है और उसको कहा जाता है कि भाई चलो जी साइड पे खड़े हो जाओ, तो अगर वो वहाँ खड़ा होकर शरारतें कर रहा है टाइम आउट में भी, तो फिर तो गुस्सा आता है टीचर को। वो कहता है आप दरवाजे से बाहर क्लासरूम से निकल के खड़े हो जाओ। अगर वहां भी शरारतें करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाओ। हमने वही किया हुआ है कि हमें ग्राउंड किया हुआ है, हमें टाइम आउट दिया हुआ है, हमें अल्लाह करीम ने हुक्का पानी हमारा बंद किया हुआ है, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे। इस वक्त हमें इसको संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ रो के उसको मनाना है। जिस हस्ती के पास जो चीज नहीं होती ना, उसकी उसको कदर और अहमियत होती है। मेरे सोने रब के पास जारी रोना नहीं है, जोर है, पावर है। इसलिए अगर इस उसके यहाँ आंसू नहीं है, जारी नहीं है, जोर है, अगर हम उसे जारी पेश करेंगे तो उसे बड़ी कदरदानी होगी। जिसके पास जो चीज नहीं ना होती, उसको कदरदानी होती है। ठीक है ना। तो उसके यहाँ हमारे आंसुओं की बड़ी कदर है। आंसू के बारे में तो यहाँ तक हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन मेरा रब ये कहेगा कि इस बंदे के नामा माल में कोई ऐसा आंसू भी है जो मेरे खौफ से निकला हो और इसकी आंख से बाहर नहीं गिरा, सिर्फ आंख अंदर से गीली हुई है, अगर वो भी है तो मैं इसे बख्श देता हूँ। हमारे पास इसके सिवा चारा नहीं है कि हम आंसुओं का नजराना उसे पेश करें, गीली तौबा करें, तफक्कर वाली, तवज्जो वाली, रो धो के हमने उसको इंशाल्लाह मनाना है, और वो मान जाएगा।
مان جائے گا. بہت کریم ہے نا، بہت کریم ہے. اگر ہماری انسانوں جیسی فطرت ہوتی تو وہ رب نہ ہوتا نا. وہ اسی لیے رب ہے. ہم جیسے بندے تو کسی کو معاف کرنا نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں ہاں اس کو میں نے معاف تو کر دیا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. ہم تو اتنے کم ظرف ہیں. یہ تو سوچیں کہ اگر اللہ کریم قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں تو معاف کر دیا تھا، آج تم میرے سامنے آئے ہو تو مجھے تمہاری ساری بغاوتیں یاد آ گئی ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے تو پہلے ہم بندوں کو معاف کریں گے. اور بندوں کو معاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اخلاق بہت اچھے اپنانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں اور اپنی ذات سے بندوں کو راضی نہیں رکھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا ٹھکانہ، میرا گھر مومن کا دل ہے، بندوں کے دلوں میں میں رہتا ہوں. ہم نے اس دل کو ہی توڑ دیا. ہم نے اس دل میں غیبتیں، چگلیاں، چوریاں، جھوٹ، لوگوں کے لیے لوگوں کو کم تر سمجھنا، لوگوں کو تولنا، ماپنا، ہم نے پیمانے لگا لیے. اس میں ہم نے ترازو لگائے ہوئے ہیں اپنے دل میں. ہم بندہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم پہلے اس کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے مال اولاد، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کا فیشن، اس کی ٹیشن. آپ کو کیا پتا اس کا دل جو رب کا مرکز ہے اس کے اندر کتنا تقویٰ ہو؟ آپ کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیں، میرے سمیت، کہ ہمیں کیا بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے لیے سنار کا ترازو رکھو. کہ میں سنار کا ترازو کیا ہوتا ہے کہ اگر پنکھے کی ہوا بھی چل رہی ہو نا تو وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو وہ پنکھا بند کر کے چیزیں تولتے ہیں، کیونکہ ذرا ذرا رتی ماشے کا حساب ہوتا ہے نا. اپنے لیے جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو سنار کا ترازو رکھ کے خود کو جانچے کہ میری ذرا سی غلطی سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا. اور جب دوسروں کو تولیں تو دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے دینا ہے؟ ان کے لیے آپ نے ٹال والا ترازو رکھنا ہے. ٹال وہ ہوتا ہے جس میں لکڑیاں تولی جاتی ہیں. 2-4 لکڑیاں اوپر نیچے، کلو 2 کلو ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، مطلب 10-20 روپے کی چیز ہے نا. تو لہٰذا جب دوسروں کو آپ نے موقع دینا ہے تو ان کے لیے ٹال کا ترازو رکھنا ہے. جب اپنے آپ کو تولنا ہے کہ میں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، پھر آپ سنار کا ترازو رکھیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم آیات طیبہ پڑھتے ہیں، آپ در یتیم ہیں، ماں کے پیٹ سے یتیم اس دنیا میں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی سے شروع ہوئی ہے. مگر جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ عرب کے شہنشاہ تھے. عرب کا کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جس میں آپ کی دینوی حکومت اور شہنشاہی نہ ہو. ان تمام حالات کے باوجود آپ کی زندگی بہت سادہ تھی. صحیح بخاری میں ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی، یعنی دینوی جو کام کاج ہے نا، گھر کے کام کاج، اس میں دوسروں سے اپنے آپ کو کبھی فضیلت نہیں دی کہ میں نبی ہوں یا شہنشاہ عرب ہوں. نعوذ باللہ. جس طرح عام لوگ اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کیا کرتے تھے. خود اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے، اپنی جوتیاں خود گانڈ لیتے. جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں میں شریک تھے. مزدوروں کے ساتھ آپ اینٹیں اٹھا رہے تھے. اور جنگ احزاب میں تو آپ کو پتہ ہے نا، 5 ہجری میں آپ نے خندق بھی خود کھودتی ہے، مٹی اٹھائی ہے، پتھر توڑے ہیں. آپ کے گھر میں صرف جو کی روٹی پکتی تھی، چھلنی نہیں تھی جس سے آٹے کو چھانا جاتا. پھونک مار کے جو اوپر سے بھوسی وغیرہ وہ اڑا دی جاتی تھی. اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کئی کئی دن جو کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ مہینہ مہینہ روایات میں آتا ہے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کھا کے گزارا کیا جاتا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ مشکل وقت آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہ ہمارا تو وہ سیلیڈ کے لیے ہمارے پاس اس وقت کیرٹ نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا اور پھر سوچنا ہے کہ ہمارے تو بڑے شاہانہ اس حالت میں بھی دسترخوان ہے، ہمیں تو تازے کھانے مل رہے ہیں. ادھر تو دیکھیں نا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کس نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ادوڑی کا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چمڑے کا. اور یہی سوال جب آپ کی دوسری زوجہ حضرت بی بی حفصہ سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، ہم دورہ کر دیا کرتے تھے. ایک رات میں نے سوچا کہ یہ بہت سخت زمین آپ کے جسم پہ چبھ جاتی ہے، نشان پڑ جاتے ہیں. میں نے اس کی 4 فولڈ کر دی، 4 تہیں لگا دی تاکہ آپ کو تھوڑا آرام ملے.
जब आप सुबह हुई तो आपने पूछा कि रात तुमने मेरे लिए क्या बिछाया था, तो मैंने कहा वही टाट था, मगर मैंने इसकी 4 तय कर दी थी ताकि आपको ज्यादा आराम मिले। आपने फरमाया, नहीं, तुम उसे वैसे ही बिछाया करो जैसे रोज होता है। उसने रात मुझे रात की नमाज के लिए उठने से बाज रखा, यानी नरम बिस्तर था तो उसकी वजह से मुझे उठने में दिक्कत हुई है। आप अपने मैट्रेसेस देख लें, अपने नरम गरम तकिए, कंफर्टर, ब्लैंकेट्स देख लें, फिर हम कहते हैं कि हम बड़ी मसनून जिंदगियां बसर कर रहे हैं, हम पे बड़े इनामात की बारिश अरश सी होनी चाहिए। प्लीज आप रातों को जागें, अल्लाह को मना लें, अभी भी टाइम है। रात को अभी भी वो आसमानी दुनिया पे अपनी रहमतों समेत आता है और कहता है कि मेरे बंदों, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। और इस वक्त हम मंगते हो गए। उसने हमें कंगाल कर दिया, उसने हमें खौफजदा कर दिया, ऐसा फकीर बना दिया जिसके पीछे लश्कर लगा हुआ है जरासीम का, और वो उसका घेराव कर रहा है। और ट्रस्ट खत्म हो गया, अपने दोस्तों बहन भाइयों से किसी को छूना, सलाम करना तो दरकिनार दूर से बात करते हुए खौफ आता है। उसने एक ऐसा खौफ हम पे मुसल्लत कर दिया, उसने अपने घर बंद कर दिया हमारे लिए। हमारे करतूत तो देखे ना। हमारी एक साथी, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, मक्का में गई हैं उम्रा करने कुछ महीने पहले, और कल मुझे पता चला कि वो उन्होंने सोचा मैं होटल पहले नहीं जाती, अपना हैंड बैग उनके पास था, उसी में उनका सारा कुछ था, पासपोर्ट, कैश, एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने हज पे जाना था। 10,000 उनके पास डॉलर कैश भी थी। और वो उन्हें सोचा कि मैं पहले हरम जाती हूँ, अपनी इफ्तारी वहां करती हूँ, काबा को देख के दुआ मांगती हूँ। वो एक कोने पे अपना बैग रखा, टेक लगाई, दुआ मांगी, इफ्तारी की, और साथ नल था आबे जमजम का। वो उसमें यूं पानी लेने उठी हैं, वापस आई हैं तो उनका बैग हरम से गायब है। और वो इतने महीनों से वहां है, ना उनके पास पेपर्स हैं। वो किस मुश्किल में होंगी। हम तो हरम पाक में भी चोरियों से बाज नहीं आते, फिर इस उम्मत पे वायरस ना आए तो क्या आए ना। तो लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक बला की मशक्क़तों, मुजाहिदों और और खौफ से हमें निकाले, भूख और गुर्बत से निकाले। हम हमें जो उसने हमारे ही घरों को जेल बना दिया हमारे लिए, और हमें नजरबंद कर दिया है। हम पे रहम खाए, हम बड़े कमजोर बंदे हैं, हमें माफ कर दे। एज अ उम्मत हमें माफ कर दे, जिन्नों इंसानों को माफ कर दे इंशाल्लाह। तो अब क्या करना है हमने? अब हमने ये करना है कि अल्लाह को मनाना है। इस वक्त हम कहाँ कहाँ से सारे लोग मिलके बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम आप सब के इखलास को कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह इस जमात की रोज की दुआ को अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। ये हमारा जमीन पे कुछ औरतों की चीखों पुकार अर्श को हिला दे इंशाल्लाह। कोई एक आंसू उसके हाँ कबूल हो जाए कि ये मेरी बंदियां क्यों चिलचिला रही हैं, क्यों रो रही है, क्यों चीखो पुकार, इन माओं को क्या हो गया है। तो फरिश्ते कहे कि ये अपने बच्चों के लिए डर गई हैं कि इनके बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो उसको तरस आ जाए कि उसके नबी ने तो एक हिरनी का बच्चा आके शिकायत करती है हिरनी, तो उसका बच्चा उसको लुटा देते हैं। उसके नबी को पास तो एक चिड़िया आके शिकायत करती है, तो उसके बच्चे साहबा की गोद में से, बगलों में से निकाल के उसे वापस कर देते हैं। तो आज हम सारी माएं अपनी औलादों के लिए फिक्रमंद है। हमारे कलेजे अड़े हुए हैं, हमारी आंखों से नींद सलब हो गई है, हम पे खौफ तारी है, हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है। हमें यह है कि हमारे वजूद के टुकड़े सलामत रहे, हर माँ के जिगर गोशे सलामत रहे, देश परदेश में हर एक की खैर हो जाए। तो जब फरिश्ते जाके कहें कि अल्लाह कहाँ कहाँ से ये माएं चीखो पुकार कर रही हैं, प्लेनेट के ऊपर, जमीन के ऊपर चीख रही हैं, रो रही हैं, तो इनके गोदों को शाद आबाद हरा भरा रख, इन्हें कोई महरूमी ना देना, इन पे रहमत नाज़िल फरमाओ। तो आप सारे दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज, और इंशाअल्लाह वो दुआ जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه رحمتي يا محمد إني أتوجه بك إني أتوجه بك إني أتوجه بك إلى ربك أن تقصى حاجاتي. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا أرحم المساكين يا أرحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي خطيئاتي اللهم اغفر لي ذنبي. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو خود کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ سونے، کچھ نام تو وہ ہیں جو تو نے اپنے قرآن میں بتائے، حدیث سے ہم تک پہنچے، کچھ تیرے چھپے ہوئے نام ہیں جنہیں تو اسم اعظم کہتا ہے۔ ہم تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے واسطے سے دعا کی اور کعبہ کے ساتھ ان کی پشت ٹکائی، تو نے 6 سال کے بچے کو دیکھ کے عرش سے پانی بہا دیا۔ اللہ سونے، ہم اسی نبی کی امتی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور انہی کے حجرہ مبارک میں اس وقت اللہ کریم کوئی انسان نہیں ہے جو درود پڑھ سکے، صرف تیرے فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں۔ تو نے اپنے انسانوں کو وہاں سے دیس نکالا دیا۔ یہ وہ نبی ہیں جو قیامت کے دن یا امتی کی صدائیں اپنے سجدوں میں لگائیں گے۔ اللہ کریم، اس وقت بھی یقیناً وہ اپنے حجرہ مبارک میں امت کے لیے خیر ہی مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، تو ان کا دل راضی کر دے۔ ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے پیش کریں۔ ہمارے آنسو بھی ریا کے، ہمارے لفظ بھی بے اخلاص، کھوٹے اور بانج ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے اپنی کم مائیگی کا، اپنے عامی ہونے کا، اپنے بے وقت ہونے کا، اپنے ریاکار ہونے کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جس کی ہم امتی ہیں، جس ہستی کے ہم امتی ہیں، اللہ کریم، اللہ کریم، تو ان کی پکار کو سن لے اور ان کا دل راضی کر دے، امت کو معاف کر دے۔ ان کا دل راضی ہو جائے گا میرے کریم مالک، تو اپنے محبوب کو راضی کر لے اور ہمیں معاف کر دے اور ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ کریم، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا کہاں جائیں گے؟ کوئی در نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر نہیں، نہ ہمارے جمع شدہ رزق کام آئیں گے۔ اللہ کریم، نہ ہماری احتیاطی تدابیریں ہمیں بچا پائیں گے، صرف تو بچا پائے گا۔ بس تو معاف کر دے، اپنے دربار سے معافی کو نازل فرما، اپنے دربار سے معافی کو نازل فرما، اپنے خاص خزانوں سے ایک لہر چلا اور اس جرثومے کو واپس بلا لے۔ تیرے حکم سے آیا ہے، تو اسے حکم دے۔ تیرے اشارہ ابرو پہ پوری کائنات ہے، تیری چاہت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو چاہ لے گا تو یہ مصیبت اس کائنات سے اٹھ جائے گی۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ہم عاجز، ہم کمزور، ہم مجبور، ہم لاغر۔ اللہ کریم، تو طاقتور، تو تو قہار، تو جبار۔ اے میرے کریم مالک، اپنی جبروتیت سے اس جرثومے کو اس خطہ ارضی سے واپس بلا اور کہیں دیس نکالا دے دے۔ کبھی کسی سیارے پہ اس کو نازل نہ فرمانا، سب کو معاف کر دے۔ جنوں، انسانوں کو، قیدیوں کو، کائنات کے کونے کونے پہ بسنے والے ہر ذی روح، جنوں، انس، جانوروں، سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ کریم،
اللہ کریم بیماری کو اٹھا لے، اور جن کو لگی ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما، ان پہ رحمت فرما۔ اور اللہ کریم ہمارے پیاروں کی خیر، ہمارے پیاروں کی خیر، اللہ کریم ہمارے استادوں کی خیر، اللہ کریم ان کے تسبیح خانوں کی خیر، ان سے جڑے لوگوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے گروپس کی خیر، اللہ کریم ان سے جڑے لوگوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے لیے مانگنے والوں کی خیر، امت کے لیے دعائیں مانگنے والوں کی خیر، اللہ کریم تیرے ولیوں کی خیر، تیرے دوستوں کی خیر، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم تیرے دوست ہی منوائیں گے تجھ سے، اللہ کریم، اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کو کوئی مشکل پڑتی، کوئی بات کہتے انہیں خوف آ رہا ہوتا، تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو بھیجتے تھے کہ آپ ان کی بات ٹالتے نہیں تھے۔ اللہ سونے ہمارے پاس تو اب کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، نہ اس روئے زمین پہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے جسے سفارشی بنائیں میرے سونے والے، کوئی نیکی نہیں ہے جسے غار کے پتھر والوں کی طرح پیش کرے اور تو غار سے پتھر سرکا دے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ہمارا دامن بالکل خالی ہے، ہم کنگلے، ہم تہی دست، ہم فقیر، تو اپنی رحمت سے ہم پہ سکینیت نازل فرما، ہمارا خوف دور فرما، ہماری بھوک دور فرما، ہم سے بیماریاں دور فرما، امت کو معاف کر، امت پہ رحم کر، امت کی بخشش فرما، امت کے عیبوں پہ پردہ ڈال، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، ہم تیری ناراضگی سہنے جوگے نہیں ہیں، تو معاف فرما دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، گودوں کو شاد آباد رکھ، گودوں کو شاد آباد رکھ، گودوں کو شاد آباد رکھ، اللہ کریم۔ ایک مرغی کا بچہ بھی اگر چوزا لے کے اڑنے لگتا ہے نا، تو وہ، اللہ کریم، وہ سانپ سے بھڑ جاتی ہے، وہ عقاب سے لڑ جاتی ہے، اللہ کریم ایک چھوٹا سا جرثومہ تم نے بھیجا اور ہمیں اپنے بچوں کی فکر لگ گئی ہے، اللہ کریم ہم کس سے چھینیں گے، تو نہ لے جانا، تو ان کی حفاظت فرما، اللہ کریم کسی ماں کی گود نہ اجاڑنا، اللہ کریم بچا لے کرم کر دے، ہر گود کو آباد شاد کر دے، تیری بڑی مہربانی، اللہ کریم ہمارے بہت سے پیارے پھنسے ہوئے بیک ہوم میں، اللہ کریم انہیں عافیت سے لا، اپنے پیاروں کے ساتھ لا، اللہ کریم جو کوئی چاہا کہ مشکل میں اس کی مشکل آسان کر دے، اپنے خزانوں میں سے طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق، صبر، امن، سکینیت پوری امت کو عطا فرما، اللہ کریم، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جا، اللہ کریم اپنی رضا کا پروانہ آج دے دے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کریم آج پوری امت کے لیے عام معافی کا اعلان اس بادشاہ کی طرح کر دے جو اپنے الچی کو کہتا ہے کہ نکارہ بجا دو اور کہہ دو کہ بادشاہ عالم نے مخلوق کو معاف کر دیا، آج تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اعلان کر دے، اور ہاسپٹل کہیں کہ جراثیم نے کوئی ہوسٹ بھی پسند نہیں کیا اور وہ ختم ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں چلا گیا ہے، اللہ سونے کو ایسا نظام کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، امت سے راضی ہو جا، ہمیں ناگہانی آفت سے بچا، اللہ کریم ہمیں نادیدہ اس بیماری سے بچا، جو اس کا شکار ہے ان کی خیر کر، امت کی سارے خطوں کی خیر کر، دیس پردیس کی خیر، اپنے حرمین کی خیر، اللہ کریم اجاز مقدس کی خیر، مسجد نبوی کی خیر، مدینہ والوں کی خیر، مکہ والوں کی خیر، بیت المقدس والوں کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، اور میرے دیس کی خیر، اللہ کریم وبا سے بچا، وہ تو ہیں ہی بڑے غریب، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے بظاہر، تو رحمت کر دے، آزمائشوں سے بچا لے، اے میرے کریم مالک، ہمیں وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہم بحرمات ربائیل ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم ورزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم صلی اللہ علی حبیبی محمد وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ واولادہ واصحابہ وعتراتہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا رب العالمین جزاکم اللہ الخیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات انشاءاللہ فی امان اللہ فی جوار اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ